اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر یعنی دم بریدہ اور مقطوع نسل ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کے 53 سال آپ نے مکہ میں گزارا۔ 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو اس بات کا حکم تھا کہ آپ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ آپ اس کام کو کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، کہ اب آپ علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، اور دشمنوں کی طرف سے جو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، آپ اس سے اعراض کریں، اسے نظر انداز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ سیرت کی کتابوں سے اور سیرت کے بیانات سے آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ آپ چوک چوراہوں پر، مکے کے بازاروں میں، اور سالانہ جو بازار لگا کرتے تھے وہاں جا کر کے لوگوں کے درمیان آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اس وقت دعوت و تبلیغ میں سب سے بنیادی چیز توحید تھی۔ مکے کے رہنے والے مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو خدائی میں شریک مانتے تھے۔ مکہ مکرمہ جو ایک ایسا شہر ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا مرکز بنایا تھا، اسے شرک کی آماج گاہ لوگوں نے بنا دیا تھا۔ صحن کعبہ میں بت رکھے گئے، خود کعبۃ اللہ کے ارد گرد بت رکھے گئے، کعبے کے اندر بت رکھے گئے۔ ہر دن کے لیے ایک الگ معبود، ہر کام کے لیے ایک الگ بت، ایسا بنا لیا گیا تھا۔ آپ اس وقت لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت دیا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، دل سے کہو، زبان سے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت نماز کے احکامات نہیں تھے، روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکامات نہیں آئے تھے۔ آج دین جس شکل میں ہے اس وقت نہیں تھا۔ 23 سال کے عرصے میں دین مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے جانے والے تھے اس سال آپ نے حج بھی فرمایا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، اس لیے کہ آپ نے لوگوں سے جو گفتگو کی تھی اس گفتگو میں
یہ چیز نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی، جس کو صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے جیسے ہم سے رخصت ہونے والے یا ہم کو رخصت کرنے والے اس طرح گفتگو کرتے تھے۔ اور حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، یعنی رخصتی کا، علیحدگی کا حج۔ ظاہر بات ہے جب رخصتی ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اسے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ آپ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، تو آپ لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے تھے کہ شرک اور بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کو رب مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی الوہیت، تنہا وہی معبود ہے، وہی پروردگار ہے، اس بات کو مانو اور اس بات کا اقرار کرو۔ یہی ایک پیغام تھا جو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اور مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ باپ دادا کا دین جو چلا آ رہا ہے شرک اور بت پرستی کا، اس کے خلاف یہ بات کرتے۔ آپ کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، جسمانی اذیت اور تکلیف تو دی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا، آپ کے ساتھ اہانت آمیز سلوک کیا گیا، آپ کو دیوانہ، پاگل، کاہن، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی یہی حرکت کرتی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ حرم کی طرف جانے لگتے تھے تو گھر کا کوڑا کرکٹ جو جمع کر کے عورتیں رکھتی تھی وہ آپ پر پھینک دیا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں جن آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں تفسیر میں اس کی وضاحت کی گئی کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ بیت اللہ میں صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی بدبخت نے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح کی گئی ہے، اس کی بچہ دانی اور اولاد کوئی ہے جو لا کر کے ان کی یہ سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ ایک بدبخت تو اٹھا گیا، لے کر کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر لا کر وہ غلاظت رکھ دی گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اسے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، بل دے کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، ہر حربہ استعمال کیا آپ کو دلی اور ذہنی اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ یہ ہے جو مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں کہا تھا، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا تھا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ نے دیے تھے، لیکن اللہ کی منشا جو بھی تھی، اللہ کی حکمت و مصلحت جو بھی تھی، جو آپ کی نرینہ اولاد تھی، لڑکے، اللہ نے بچپن میں انہیں اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ عبداللہ ہے، قاسم ہے، ابراہیم ہے۔ حضور کے 3 بیٹے تھے، 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے، اور ایک آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، دودھ پینے کا زمانہ تھا، عمر 2 سال سے بھی کم تھی، انتقال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر بات ہے جو دکھ اور صدمہ تھا وہ تو تھا۔ اسی موقع پر ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ سورج گہن ہو گیا، اور مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو سورج گہن ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ان ھذہ آیۃ من آیات اللہ، کہ سورج یا چاند کا گہنانا
یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ سورج اور چاند جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اللہ اسے بے نور کرنا چاہے تو اللہ کو یہ قدرت ہے، اللہ اسے بے نور بھی کر سکتا ہے۔ جب اتنی بڑی مخلوق اللہ کے تابع ہے اور اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے تو اس پوری کائنات کے اندر اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اسی کے حکم پر یہاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جو دم کٹا ہوا ہو، پیچھے سے دم کٹی ہوئی ہو، اسے ابتر کہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے مقطوع النسل یا مقطوع الذکر، مقطوع النسل جس کی نسل ختم ہو جائے۔ جب تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب ان کی نسل ہی ختم ہو گئی، بس جب تک یہ ہیں ان کی زندگی تک، اس کے بعد تو نہ ان کی نسل رہے گی اور نہ کوئی ان کا نام لینے والا رہے گا۔ ظاہر بات ہے اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ کسی مصیبت کا آنا دکھ اور صدمے کی تو بات ہے ہی، لیکن دشمنوں کا خوش ہونا، خوشیاں منانا اور زیادہ دکھ اور تکلیف دیتا ہے، جس کو شماتت اعدا کہتے، دشمنوں کا خوش ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شماتت الاعداء، اے اللہ میں دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے تیسرے صاحبزادے کے انتقال پر کہہ دیا کہ یہ مقطوع نسل ہے، اب ان کا خاندان چلے گا نہیں۔ ظاہر بات ہے خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، ان کا خاندان چلے گا نہیں، بس جب تک یہ ہے اس کے بعد سب کچھ ختم، نہ ان کی نسل باقی رہے گی اور نہ کوئی ان کا نام لیوا باقی رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے انتقال پر، جو آپ کے صاحبزادے تھے، دودھ پینے کی مدت میں انتقال ہو گیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، اور اللہ نے نبوت مجھ پر ختم کر دی ہے، اس لیے اللہ نے میرے بیٹوں میں سے کسی کو زندگی نہیں دی، بچپن میں ہی اللہ نے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ تو دشمنوں نے یہ بات کہی تھی مشرکین مکہ نے کہ یہ تو مقطوع نسل ہے، نہ ان کی نسل باقی رہے گی، یہ مقطوع ذکر ہے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ کوثر کثیر سے مشتق ہے، کوثر کے معنی بہت زیادہ خیر اور بھلائی، اس میں دینی اور دنیاوی ساری دولتیں شامل ہیں، اس میں حصی اور روحانی ساری نعمتیں شامل ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو جو دینی دنیاوی دولتیں عطا کرنی ہے، جو نعمتیں عطا کرنی ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک نے جو خیر و بھلائی عطا کی تھی وہ سب اللہ پاک نے آپ کو دی، اور قیامت تک اس دنیا میں جتنی خیر وجود میں آئے گی، جتنی بھلائیاں وجود میں آئیں گی اور آپ کی امت کو اللہ پاک عطا کریں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ ہر آنے والا دن ایک نئی نعمت لے کر کے آتا ہے، ہر آنے والا دن۔ ماضی میں آج جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ماضی میں بڑے بڑوں کے پاس نہیں تھی، آج اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ نعمتیں آئیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی صدقے کا مال لے کر کے نکلے گا کسی مستحق اور ضرورت مند کو تلاش کرنے کے لیے، تو صبح سے شام تک صدقہ لے کر کے گھومتا رہے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ جس کو غریب سمجھ کر کے دینا چاہے گا تو وہ کہے گا کہ اگر کل لے کر کے آتے تو میں لے لیتا، کل میں ضرورت مند تھا، آج تو خود میرے پاس اتنا ہے، تم کو لگتا ہو تو لے کے جاؤ۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین میں جتنی دولت ہے سب زمین باہر کر دے گی، سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ قرب قیامت میں سونے کے پہاڑ زمینوں سے نکلیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لینے والا تو جانے دو، کوئی ان پہاڑوں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا، سب کے پاس اتنی دولت ہوگی، بولیں گے یار اب کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو جو خیر کثیر عطا کرے گا اس کا تذکرہ ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ کوثر، میدان محشر میں ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کو نہ معلوم۔ حوض کوثر، محدثین کہتے ہیں کہ حوض کوثر کا معاملہ حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ میدان محشر میں ایک حوض ہوگا جس میں جنت سے پانی آئے گا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اس نہر کا پانی آئے گا اس حوض میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے ان امتیوں کو جو دنیا میں آپ پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے میدان محشر میں اس حوض سے آپ خود پانی پلائیں گے۔ اور حدیث پاک میں حوض کوثر کے پانی کا عجیب و غریب تذکرہ ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا، ایک مرتبہ پی لے گا پیاس بجھ جائے گی۔ میدان محشر کوئی گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہے، 1000 سال، 50,000 سال یا اس سے زیادہ لمبا زمانہ میدان محشر میں رہنا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ حوض کوثر سے جو پانی پی لے گا پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حوض میدان محشر میں ہوگا، لیکن اکثر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت میں ہے، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ محدثین نے اس میں تطبیق اس طرح کی ہے کہ اسی حوض نہر کوثر سے پانی آئے گا جو میدان محشر کے حوض میں جمع ہوگا، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی اور دنیاوی دولتیں، حصی اور معنوی نعمتیں سب عطا کی۔ جب آپ کو اللہ نے اتنا نوازا تو پھر ظاہر بات ہے جب نعمت بڑی ہو تو اس کی شکر گزاری بھی بڑی ہوتی ہے۔ حکم دیا فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں۔ صرف نماز ہی نہیں، تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی عبادت کا کرنا یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی کرتے تھے، پوجا پاٹ جو ہوتی تھی وہ بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں پتھروں کے بتوں کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو شامل کرتے تھے۔ حکم دیا گیا کہ اپنی تمام عبادتیں آپ صرف اللہ کے لیے کریں۔ حکم دیا گیا قل
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، آپ کہیے کہ میری تمام عبادتیں، ان صلاتی میری نماز اور تمام عبادتیں، و نسکی اور قربانیاں، للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ لا شریک لہو، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں تابع داری اور فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پہلا ہوں۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ قربانی کا بھی تذکرہ ہے، نسک قربانی کو بھی کہتے۔ حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں، اپنی تمام عبادتیں صرف اپنے پروردگار کے لیے کرے، وَانْحَرْ اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی لوگ کرتے ہیں بتوں کے آگے۔ ابھی جترا آئے گی، سردی آ رہی ہے، جترا آئے گی تو دیوی کے نام پر قربانی کی جائے گی، بکرے کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کن کے نام پر بکرا ذبح کرتے، جس کو قندوری کہتے۔ کیا کہتے؟ قندوری۔ اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، اور پھر پکوان پکتا ہے اور پھر وہی کھلایا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو مشرکین اللہ کے علاوہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر اور نہ جانے کن کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ آپ قربانی صرف اپنے پروردگار کے لیے کریں۔ عبادات میں ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے، ایک اہم عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے وہیں قربانی بھی ساتھ میں، کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا۔ یہ تو اللہ کی منشا تھی کہ اسماعیل کا ذبح نہ ہو، دل میں حضرت ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل کی محبت تھی اسے ختم کرنا تھا، اور اللہ نے امتحان لیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا۔ اللہ نے بچا لیا، مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اولاد کی قربانی کو جانور کی قربانی سے بدل دیا۔ یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، ورنہ اس پر عمل کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ آج جن کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، پوری زکوٰۃ دینا مشکل ہے، حج کرنا مشکل ہے، وہ اولاد کو کیسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے؟ اور اللہ نے جو شریعت اور دین ہمیں دیا ہے اس میں ہر عمل ایسا ہے جس کا کرنا انسان کے بس میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی اور واقعی ان کا ذبح ہو جاتا تو پھر ہر صاحب اولاد کو اپنی زندگی میں ایک بیٹے کی قربانی دینی پڑتی، اور یہ بہت مشکل عمل تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قربانی کا یہ عمل کیا تھا، اور اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا کر مینڈھے کے گلے پہ چھری پھروائی تھی،
جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا جبرائیل کھڑے، اور جبرائیل کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں جیتے جاگتے۔ حیران ہو گئے، دیکھا کہ بجائے بیٹے اسماعیل کے ایک مینڈھا ذبح ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو خوشخبری دی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو قربانی اور نماز، قربانی اور عبادت، اس کا ساتھ ساتھ میں تذکرہ ہے۔ نماز بھی پڑھو تو اللہ کے لیے، تمام عبادتوں کی ادائیگی صرف اللہ کے لیے ہو، اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ دو باتیں کہنے کے بعد، دو آیتوں کے بعد تیسری آیت ہے کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے، وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی مقطوع الذکر ہے۔ کس نے یہ بات کہی تھی ہمیں نہیں معلوم، اس کا نام کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے تو ان کا نہ کوئی نام جانتا ہے، اور نہ ان کی نسل باقی ہے، اور نہ کوئی ان کو بھلائی سے یاد کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو شان و شوکت عطا کی ہے، جو جاہ و حشمت عطا کی ہے، اس پوری دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس مشرک نے گستاخی کی تھی، اللہ نے فرمایا زنیم کہ یہ ولد الحرام ہے۔ کیا کہا؟ کہ یہ ولد الحرام ہے، اپنے حقیقی باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ ولد الزنا، ولد الحرام۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس لیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جس کسی نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ولد الحرام ہوگا، اور جو اپنے باپ کی حقیقی اولاد ہوگا وہ کبھی حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اس لیے جتنے گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے باپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے، یہ ولد الحرام اور ولد الزنا ہے۔ اور یہ ایسے منحوس لوگ ہیں کہ جن کی نہ نسل چلے گی اور نہ کوئی ان کو بھلائی سے یاد کرنے والا ہوگا۔ ان شانئک، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ دم بریدہ ہے، وہ مقطوع النسل ہے، وہ مقطوع الذکر ہے، آپ نہیں۔ آپ کو تو اللہ نے عزت و سربلندی کے آخری درجے تک پہنچایا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ اگر کوئی آپ کو ابتر کہتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ نے تسلی دی، تسلی دی کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ جو یہ بات کہنے والے ہیں وہ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں۔ آپ کو تو ہم نے دینی اور دنیاوی ساری دولتیں دی ہیں، اور حصی اور روحانی ساری نعمتیں آپ کو دی، اور آپ ہی کو نہیں، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی دی، تو آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے ابتر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، لیکن اللہ نے آپ کے خاندان کو چلایا، بیٹیوں کے ذریعے چلایا۔ آج دنیا میں ان کی اولادیں پائی جاتی، ان کی اولادیں آج دنیا میں پائی جاتی جن کو سادات کہا جاتا ہے۔ وہ حضور کی نرینہ اولاد سے تو نہیں ہے،
لیکن حضور کی جو بیٹیاں تھیں ان سے اللہ نے ایک سلسلہ باقی رکھا، اور آج الحمدللہ روئے زمین پر وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن کو سادات کہا جاتا ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ صدقہ و زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور یہ اتنے رفیع المرتبت لوگ ہیں کہ ان کو یہ رقم نہیں دی جائے گی، ان کو دی جائے گی اچھی رقم۔ زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ان کو دیا جائے گا، زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیں گے۔ آپ کو تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو خیر کثیر ادا کیا، اور ابد الآباد تک، ابد الآباد تک آپ کا نام رہے گا۔ اللہ کی عجیب شان ہے، 24 گھنٹہ اس فضا میں اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ 24 گھنٹہ، جیسے آج ابھی یہاں رات ہے، کہیں دن ہوگا، کہیں شام ہوگی، کہیں عصر کا وقت ہوگا، کہیں ظہر کا وقت ہوگا، کہیں فجر کا وقت ہوگا۔ 24 گھنٹہ اذان کی آواز اس فضا میں گونجتی رہتی، اور اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی۔ ابد الآباد تک آپ کا نام رہے گا، آپ کا ذکر خیر رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کیے، اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی اس فضا میں 24 گھنٹہ گونجتا رہتا ہے کوئی ایسا؟ تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، اب آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، خاندان ختم ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں آپ کے دشمن، وہ لوگ ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ دم بریدہ ہے، وہ مقطوع نسل ہے، وہ مقطوع ذکر ہے، آپ نہیں۔